سورہ توبہ جس کو ہم نے کل شروع کیا تھا اس کے 4 رکوع رہ گئے تھے، اور توبہ کی اس کی وجہ تسمیہ جو ہے سورت ہم کس کا نام توبہ کیوں رکھا گیا، وہ واقعہ آج کیونکہ ذکر ہوا ہے۔ اور یہ مدنی صورت تھی۔ پہلے 4 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے اندر یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ یا الذین آمنوا بھی آپ نے 2 بار سنا ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے سنگ رہو۔ کون سے سچے؟ آؤ ان سچوں کو تمہیں تذکرہ سناتے ہیں کہ سچے ایسے ہوتے ہیں، مخلص ایسے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں 19 رکوعات ہیں اور آیات بینات کی تعداد 188۔ اور پھر ایک اور آج خاص بات ہے کہ کیونکہ یہ 4 رکوع جب ہم نے سورہ توبہ کے ختم کیے، اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوئی۔ آج یونس مکمل ہوئی، آگے سورہ ہود شروع ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحلم وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کیا ہماری زبان اس قابل ہے کہ اللہ کریم کا کلام پڑھ سکے؟ ہمارے کان اس قابل کیا ہے کہ اس کا کلام ہم سن سکیں؟ یہ مال اس کے کرم کی بات ہے، ہم کچھ نہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں تو در قرآن حق بگریختی باروال انبیاء آمیختی۔ اگر تو قرآن حکیم کے کہنے کے مطابق دوڑ پڑے نا تو یہ قرآن حکیم تجھے انبیاء کے روحوں سے ملا دے۔ یہ تمہیں اللہ کریم کے پاک پیغمبروں کی روحوں سے تیری ملاقاتیں کرا دے۔ یہ قرآن حکیم وہ ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہی قبول کرنے والا۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حق نہ ادا ہو سکتا ہے، نہ ہو سکا، نہ ہو سکے گا۔ عالم بالا کہ یہ قرآن ہے، رب کا پاک کلام ہے۔ جبریل امین نے اسے تلاوت کیا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاوت کیا۔ ذرا اوپر نظر کریں 1400 سال سے پوری رات قرآن حکیم کی تلاوت میں گزاری۔ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔
ایک دن کو ایک رات کو کیا نشہ تھا اس قرآن میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب تو تھوڑا سا پڑھتے تھک جاتے ہیں, اگتا جاتے ہیں. قربان جائے ان ہستیوں نے. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد ایک دیوار کے ساتھ کیل گاڑا ہوا تھا, اس کو پکڑ لیتا اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھ لیتا, اس طرح الحمد سے شروع کرتا اور فجر تک والناس کر لیتا. اللہ. 1 2 10 دن نہیں, 15 سال میں نے قرآن مجید میں مجاہدہ کیا ہے. حضرت سلطان با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے 30 سال قرآن مجید میں مجاہدہ کیا ہے. حضرت امام ابو نصر سراج الطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا رمضان شریف کھانا ہی نہیں کھایا, صرف قرآن ہی پڑھتے پڑھتے گزار دیا. حضرت ابو بکر کتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے مکہ معظمہ کی جتنی زندگی میں وہاں رہا, میں صرف طواف کے اندر 12,000 قرآن مجید ختم کی. ہم کیا ہے اللہ ذرا ادھر اندازہ لگاؤ نا کیا حال. اللہ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وربخانی قرآن پذیر انبیاء اولیاء را دیدہ گیر, اس قرآن مجید کو پڑھتا رہا کر. تجھ سے کسی وجہ سے عمل نہ بھی ہو سکے نا قرآن حکیم پر, کسی وجہ سے تیری کوئی کوتاہی غلطی ہے کہ تیرے سے عمل نہیں ہو پا رہا, لیکن پھر بھی اس کی تلاوت نہ چھوڑنا, اس لیے کہ جس نبی کا تو تذکرہ پڑھتا ہے ایسے سمجھ میں ان کی مجلس اور زیارتوں میں ہوتا جا رہا, جیسے میں ان کی زیارت کرتا جا رہا ہوں, ان کی مجلسوں سے ہوتا جا رہا. آگے فرماتے ہیں ور پذیرائی جو درخواہی قصص مرغ جانت تنگ آید در قفس. فرماتے ہیں اگر تم انبیاء کے واقعات پہ غور کرے, فکر کرے, تیرا دل انہیں قبول کر لے, فرماتے میں تجھے سچی بات کہتا ہوں, تیرا یہ اندر جو روحانی پرندہ ہے نا اندر تیرے سینے میں روح تیری, یہ یہاں رہنا پسند ہی نہ کرے. یہ چاہے کہ یہ کف سے انسری ٹوٹے اور پرواز کر جوال میں بالا کی طرف جہاں وہ روح آزاد پھرتی ہے ان کے جان سنگ بیٹھے. کیا بیعت آدمی کرے, اس کا شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. اللہ اکبر. ملبورن کی دھرتی کہاں کہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا, اور کہاں 14 صدیاں بیت گئی, اور ہم جیسے گنہگار اس کو پڑھ سن رہے ہیں. اس سے بڑا کرم کیا ہے, بے شک, بے اس شک. سے بڑا کرم. میرے خیال اس پہ دعا کر دیتے ہیں. اس کے لیے بس پانی جہاں سے آج منزل شروع ہوئی, کیسے عجیب الفاظ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے غلاموں کی تعریف کی. سبحان جو میرا حبیب ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کے سنگ رہنے والے ہیں, ان کے غلام صحابہ کرام, ان کی تعریف قرآن میں آئی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین آمنوا واتبعتهم بإحسان. وہ جو پہلے تھے
وہ پہلے لوگ ہاں جو سابقون بالخیرات نیکیوں میں بڑھ گئے ایک دوسرے سے، وہ پہلی جماعت جو آگے نکل گئی، مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ اور پھر وہ لوگ، تمہیں بھی مایوس نہیں کرتا قرآن، جنہوں نے ان کی اتباع کی سچی، ان کے پیچھے چل پڑے، ان سب پہ اللہ کریم راضی ہے، یہ رب سے راضی ہیں، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہوں گی جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ رسول کریم رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سخت گرمیوں کے دن ہے، آخری معرکہ ہے جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ یہ سن 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بنفس نفیس شمولیت فرمائی، اور سب سے بڑا لشکر مسلمانوں کا اس غزوہ تبوک میں تھا، یعنی 30,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کا۔ فتح مکہ اس سے سال پہلے ہوا، اس میں 10,000 تھے مسلمان۔ اس کے بعد حوازن، بنی ثقیف، طائف اور حضور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ، یہ سارا فتح ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے کہ اطلاع آپ کو ہوئی کہ تیاری کر رہا ہے شاہ روم ہرقل جو ہے، یہ رومی فوج بڑی بھاری تعداد میں لے کے مدینہ پہ چڑھائی کرنے لگا۔ چونکہ اندر منافقین تھے، منافقین کا گٹھ جوڑ ان کے ساتھ تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر، یہ بڑا شرارتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا شخص تھا۔ اس نے گٹھ جوڑ کیا منافقین کے ساتھ۔ منافقین کو کس نے کہا کہ تم ایسا کرو، میں ادھر سے رومیوں کو، شاہ روم کو، ہرقل کو ادھر سے چڑھائی کرواتا ہوں ان مسلمانوں پر، اور تم اندر میرے لیے ایک جگہ بناؤ جہاں آ کے میں اپنا ٹھکانہ لگایا کروں، اور تمہیں اندر ہی اندر میں آ کر کے ان مسلمانوں کی جڑوں کو کس طرح ہاتھ ڈالنا، یہ میں تمہیں سکھایا کروں۔ بظاہر انہوں نے، منافقین نے، ایک مسجد کے نام پر ایک مسجد بنائی قباء شریف کے قریب، زیارت تھی نا قباء شریف، قباء شریف کے قریب انہوں نے ایک کمین گاہ بنائی، نام اس کو دیا مسجد کا، اور بنائی مسلمانوں میں فرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ان کا شرازہ بکھیرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ قرآن مجید نے اسے مسجد زرار کہا ہے، یہ نقصان دینے والی، یہ فرقے ڈالنے والی، یہ مسلمانوں کو نقصان اور رب اور رسول سے جنگ کرنے والی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین نے آ کے رسول یا رسول اللہ، بڑے چپ کے بڑی لجاجت کے ساتھ، یا رسول اللہ ادھر بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ ذرا ان کا ادھر آنا 5 وقت اور ادھر جمعے پہ آنا ذرا مشکل ہے، آپ کرم فرمائے، ہم نے قسم کھاتے ہیں والا یحلفن، ہم قسم کھاتے ہیں بھلے کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ کرم فرمائیں اس میں 2 رکعت ادا کر دے تاکہ برکتیں ہی برکتیں ہو جائے، تو بات فرمان نمازیں شروع کر دیں گے۔ سمجھنے کس سینس میں یہ بات کر رہے ہیں، سماجت اور منت سماجت کر رہے ہیں، بس آپ اتنا کرم کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے، اس وقت میں تیاری میں ہوں غزوہ تبوک کی، اس کے بعد دیکھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے دن میں تیاری کی غزوہ تبوک کی، جس میں حضور سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا جو کچھ دیواروں پر ہاتھ مار کے
کہیں سوئی بھی ملی ہے وہ بھی لا کے قدموں میں یہ ہے غزوہ تبوک۔ سبحان اللہ۔ بڑی اسرت کے دن، بڑی تنگی کے دن تھے مسلمانوں کو۔ 10 آدمیوں غازیوں کے لیے صرف ایک سواری میسر تھی۔ اب 30,000 کا لشکر جرا ہے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی دی، لیکن اب 30,000 کا انتظام ہے۔ یہ بھی حالت ہوئی کہ ایک کھجور دن میں صرف غازی کو ملتی تھی، صرف ایک۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات وہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، کہیں آپس میں کھجور کی ایک بھاگ ایک نے لی، ایک نے لی، تیسرے نے گٹھلی منہ میں ڈال دی۔ اس طرح کر کے یہ سفر ہوا ہے۔ یہ 800-900 کلومیٹر ہے۔ آپ اگر یہ سفر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سفر پہ آپ جائیں تو آپ ذرا جا کے دیکھیں، آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی، کولر بھی ہوگا، سب کچھ اس کے اندر سسٹم بھی ہوگا، پھر بھی حلق آپ کا ایسے چند منٹوں کے بعد حلق خشک ہوتا چلا۔ اتنی سخت گرمی اس علاقے کی۔ الحمدللہ جو بھی میں نے یہ سفر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو۔ منافقین جو تھے وہ طرح طرح کے بہانے بنا کے ہٹتے گئے، کوئی وہاں سے ہٹا، کوئی اور سے ہٹا، کوئی وہاں سے ہٹا، اور جی مجھے یہ مجبوری ہے، میری ذرا طبیعت نکلنا ساتھ ہے، جی میرا یہ ہے وہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اجازت دیتے گئے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کی فرماتا ہے یہ اتنے بھی بہانے کرتے ہیں نا، یہ جو کچھ یہ مسجد زرار کے بارے کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے، یہ تو قسمیں کھا رہے ہیں نا۔ رب فرماتا ہے یہ قسمیں کھا رہے ہیں نا، ہم بھلے کے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے۔ اللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ہوا یہ کہ ایسے صحابی بھی تھے۔ ایک صحابی کہیں کام گئے ہوئے تھے، جب مدینہ پہنچے پتہ چلا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہو۔ یہ اپنے باغ میں پہنچا، اس کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنا وہ چھپر جو تھا اس کے اندر چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، بسترا لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، پھل پکے ہوئے، گرمی کا موسم، گرمیوں میں چونکہ کھجوریں ہوتی ہیں، کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، بیویاں 2 بیٹھی ہیں۔ یہ تھا سوار اپنی سواری پر۔ اس نے ایک نظر اپنے بیوی بچوں پہ کی، دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میرے آقا اس چلچلاتی دھوپ کے اندر سفر کر رہے ہو اور میں سواری سے اتر کے بیویوں کے پاس بیٹھ جاؤں، یہ عشق نہیں کہتا۔ وہی سے انہیں خدا حافظ کہے کہ چل پڑے پیچھے۔ دور ہی تھے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا شخص آ رہا ہے، دور اڑتی آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی اپنے غلام کا نام لے کے فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے رویہ حضور کے قدموں میں آ گئے۔ جو منافق تھے وہ تو رہتے گئے، بہانے کرتے چلے گئے، ہر ایک کو پتہ تھا کہ سفر 800-900 کلومیٹر دور کا سفر ہے، گرمی بڑی سخت ہے اور سامان سفر زاد راہ بہت کم ہے، تو بڑی تکلیف ہے۔ وہاں چلے جاتے تھے جہاں تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور مال ملنا ہو، وہاں وہ دوڑ چلے جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 سچے غلام، منافق نہ تھے، وہ رہ گئے پیچھے۔ ایک ان میں حضرت کعب بن مالک تھے، دوسرے حضرت ہلال بن امیہ تھے، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 مخلص آپ کے عاشق تھے، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے بس یار چل پڑیں گے،
ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میرے پاس سواری بڑی زبردست ہے، میں نے سوار ہونا، میں پیچھے مل جانا، بس اس طرح کرتے کراتے رہ گئے پیچھے، آقا کی سواری جا چکی، منزل دور ہو گئی، من نہ جا سکے۔ مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جا کے ڈیرا لگایا، مہینہ پورا وہاں گزارا، رومی مقابلے میں نہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹتے ہیں تو خبریں مدینہ پاک میں آنی شروع ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب کسی غزوے پہ تشریف لے جاتے، مدینہ پاک سے کہیں بھی جانا ہوتا، کسی سفر پہ جانا ہوتا، مکہ معظمہ عمرے کے لیے، حج کے لیے، جس کام بھی باہر جاتے تھے، کسی نہ کسی ایک صحابی کو اپنا جائے نماز پر اسے ڈیوٹی لگا کے جاتے بھی میری عدم موجودگی میں تجھے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں اور تم نے یہ نماز کا اہتمام انتظام کرنا۔ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگ جاتی کہ تو نے بچوں اور عورتوں کا ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اور پچھلا بھی تو انتظام، سارے تو نہیں چلے جاتے تھے، پچھلا انتظام ہی کوئی نہ ہو، پیچھے تو منافق بیٹھے تھے، ادھر یہودی بھی اندر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انتظام سارا پچھلا بھی کر کے جاتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہمیں تو اسلام مل گیا، آپ چلتے ہیں اسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اس جنگ میں خلیفہ ٹھہرا کے گئے۔ اس سے پہلے عبداللہ ابن مکتوم کو ٹھہراتے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، اس غزوے پہ جناب مولا علی شیر خدا کو۔ تو جب مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بچوں پہ اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے چلے۔ آپ نے فرمایا علی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی گئے تھے نا کوہ طور پہ، تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے تھے قوم میں، تو میں بھی تجھے اسی طرح ہی چھوڑے جا رہے ہیں۔ خیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لے آئے، ہائے ہائے ہائے، ان کے دل جو ہیں وہ دھڑکنے لگے، ان کو اپنی جان کے نالے پڑ گئے۔ آقا تشریف لے آئے، ہم جا نہیں سکے، اب ہماری خیر۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنگلوں سے، زنجیروں سے، مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ جب تک ہماری اب توبہ اللہ کریم کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گی نہیں نا، اس وقت ہم نہیں یہاں سے جائیں گے۔ آقا کھولیں گے تو کھولیں گے، نہیں تو بس ہم ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، دیکھا تک نہیں۔ پہلے غم تو پہلے ہی امڈ آیا تھا، جب یار کی یہ عادت دیکھی آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا ان کو کھول کے ان کو غم قربانہ کر دو یہاں سے۔ اب یار روٹ گیا، انہوں نے گھر کے دروازے بند کر کے سوار ہونے کے کوئی کام نہ رہا۔ 1 دن 2 دن 10 دن 40 دن بیت گئے، کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے یہ مدینے کی زمین ہی ان پر تنگ ہو گئی، ان کا کوئی جیسے کوئی جان پہچان ہی کوئی نہیں۔ سارے صحابہ کرام کو آقا نے فرما دیا کہ ان کو بالکل ان کو ایک طرف کر دو۔ 40 دن بیتے تو آپ نے ان کے گھر پیغام بھیجا ان کی بیویوں کو کہ تم بھی ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ذرا حالت دیکھیں کہ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے یار کا روٹھنا، جن پہ دعویٰ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ ارے یار، اپنے یار کے اوپر آدمی کو کتنا کتنا وہ ناز ہوتا ہے
میرے صحابی ہو کے مخلص ہو گئے، منافقوں کو کچھ نہیں کہا، ان کو کچھ نہیں چھیڑا، وہ اپنوں کی پکڑ کر گئی ہے۔ تو اللہ کریم بھی اپنوں کی پکڑ بھی کر لیتا ہے، پیار بھری پکڑ۔ اب سارا جہان گویا ان کا تو روٹ گیا، ان کا تو رب بھی ان سے روٹ گیا، یہ حالت ان کی ہو، سوا ہونے کے کوئی چارہ نہیں۔ 40 دن بیت گئے۔ اس کے بعد شاہ غسان ایک اسی راستے میں ایک بادشاہ تھا، قبیلہ تھا، ان کا سربراہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ کعب بن مالک جو ہے ان کے ساتھ اس کے پہلے سے کوئی تعلقات تھے۔ اس کو پتہ چلا کہ کعب جو ہے اس کا رسول اس سے روٹھ گیا ہے۔ شاہ غسان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے وہاں سے خط لکھا، ایک اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ مدینے میں ایک کعب نامی شخص ہے، کعب بن مالک، یہ خط اس کو دو۔ وہ شخص مدینہ پاک میں آیا، تلاش کرتے کرتے پوچھتے پوچھاتے، اب کوئی بتائے بھی نہیں۔ تو یہ کہیں باہر نکلے تو کسی نے ایسے اشارہ کر دیا، ایسے ہی بس کہ یہ لے کے خط اس کے پاس۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ کعب، میں شاہ غسان تیرا پرانا دوست ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تو اسے روٹھ گیا ہے، تو ایسا آدمی نہیں ہے، اب تو یہاں سے نکل مدینہ سے میرے پاس آ، میں بتاؤں کہ کسی کی قدر کیا ہوتی، میں قدر کر کے دکھاؤں تیری۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جب یہ خط پڑھا تو میرے کوئی بندھن تھے بھی وہ بھی سر ٹوٹ گئے۔ آج میرے اوپر کافروں کو بھی امیدیں لگ گئی ہیں، میں ایسا گیا گزرا انسان ہوں، میرا ایمان اتنا کمزور سمجھتے ہیں۔ اس نے وہ خط جو ہے نا وہیں پھاڑا اور اس کو کہا وہ جو خط لے کے آیا تھا بھی اس کو جا کے کہنا تیرے خط کا یہی میرے پاس جواب ہے۔ 10 دن مزید بیت گئے، 50 دن جب بیتے، صبح کا وقت ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں گاہے گاہے مسجد میں آتا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے 2 ساتھی اور بھی ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، وہ تو اس دن سے گھر سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں، بعد رونے کے سوا کام ہی کوئی نہیں، یہ کبھی کبھی مسجد میں آ جاتے تھے کہ شاید آپ کا کرم فرما دے، میری معافی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کی طرف دیکھتا، آقا اپنی نگاہیں پھیر لیتے، اور میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا کن اکھیوں سے میں آقا کو دیکھتا، میں نماز میں ہوتا تو آقا آنکھوں کے کناروں سے میری طرف دیکھ لیتے، جب میں سلام پھیرتا آقا اپنی نگاہیں پھیر۔ اس حالت میں 50 دن بیتے، 50ویں دن اللہ کریم نے یہ پھر یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی سورہ توبہ کی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ آج اللہ تعالیٰ نے توجہ فرما دی اپنے نبی پر، اور نبی کے صدقے ان کے ان غلاموں پر بھی توجہ فرما دی، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما دیا، جن پر مدینہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی، باوجود کشادگیوں کے اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غلام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا بھی آیا مبارکہ اللہ کریم کی طرف سے اتر آئی ہے، اللہ کریم نے ان کو معاف کیا ہے۔ وہ صحابی نہ سنبھلا، وہ جو دوڑا نہ وہاں سے، وہ جا کر کے مبارک دینے کے لیے اس کے گھر پہنچا، اس کو جو اس نے مبارک دی اسے کوئی سمجھ نہ آئے کہ میں اس خوشی میں کروں کیا، جو کچھ پاس تھا جیسے قمیص سے اٹھا کر کے وہ اس کی طرف پھینکی اور وہاں سے دوڑا آقا کے جا کے قدموں میں گر گیا، آقا نے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو ایمان والو، ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ہے سچے لوگ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا سارا بیک گراؤنڈ یہ ہے صاحب مبارکہ کا۔ پھر آگے
سورہ یونس جہاں سے میں نے کہا کہ ہم فمی بے شوق ایک لفظ بولا تھا میں نے 7 منزلیں جو قرآن حکیم کی ہیں، تو فاتحہ کی، میم مائدہ کی، فمی یہ سورہ یونس کی، یہاں سے ہم سورہ یونس یعنی تیسری قرآن حکیم کے منزل میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ انشاءاللہ آگے جا کے 17ویں پارے میں آ رہا ہے، وہاں بیان کریں گے۔ قرآن حکیم یہاں توجہ دلاتا ہے سورج کی منزلوں کی طرف، چاند کی منزلوں کی طرف، کہ کس کس طرح اپنے مدار کے اندر ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ ہم نے سسٹم نظام بنایا ہے تمہارے سالوں کا، تمہارے مہینوں کا، تمہارے دنوں کا، تمہاری گرمیوں کا، سردیوں کا، دن کا، رات کا۔ اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو اس کے اندر؟ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ سارا سسٹم جو ہے وہ رات مجھے دکھا رہے تھے۔ کیا محترم اپنے فروخ بھائی، ان کے پاس وہ ہے وہ مائکروسکوپ جس سے مجھے چاند دکھا رہے تھے رات اس وقت۔ خیر، تو میں نے کہا یہ تو سارا سسٹم اللہ کریم نے قرآن حکیم میں سب کچھ بیان کیا ہوا ہے، تو جتنا جس کے پاس علم ہے اتنا کچھ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ آگے پھر اللہ کریم اپنے حبیب کے بارے فرماتا ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، یہ میرا سچا حبیب ہے، اور اس کی دلیل تم مانگتے ہو کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمارے اندر سے ہی پیدا ہو، وہ جوان ہو اور ہماری طرح کوئی بشر ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترنی شروع ہو جائے، اس پر قرآن اترنا شروع ہو جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میرے مولا کریم یہ دلیل پوچھ رہے ہیں بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہی کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو یہ سمجھتے نہیں، اس کو یہ مانتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی غار میں چلا جاتا ہے، غار ہرا میں، وہاں بیٹھ بیٹھ کے سوچ کے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے لے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی یہ رب کا کلام۔ رب کریم نے فرمایا میرے حبیب ان کے سامنے دلیل کیا، تو خود دلیل ہے، میں تیرا وجود ان کے لیے دلیل بنا، تیرا کریکٹر، تیرا کردار، تیرا اخلاق، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا چلنا پھرنا، تیرا لیٹنا، تیرا تجارت کرنا، تیرا بکریاں چلانا، یہ ساری دلیل ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھ، ان کو بتاؤ میں تمہارے اندر پیدا ہوا، جوان ہوا، لڑکپن، بچپن، جوانی، سارا سلسلہ میں نے 40 سال گزارے، ایک پختہ عمر کو پہنچا ہوں، کہیں میری زندگی کے اندر جھول دکھاؤ، کہیں کمی کجی دکھاؤ میری زندگی کے اندر، کوئی کہیں کمی دکھاؤ، اگر نہیں تو پھر مان لو کہ وہ وحدہ لا شریک ایک ہے، تو آپ کی زندگی دلیل بنی۔ اس کا تذکرہ آتا ہے، پھر آگے اللہ کریم اپنے مقرب بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں یہ دل میں ایسے ویسے خیال نہ لائے کرو، دماغوں کو سیٹ رکھو، اللہ خبردار کوئی اور چیز نہ تمہارے ذہن میں ہو، اِنَّا بے شک یقیناً میرے جو ہیں نا، وہ جو میرے ولی ہیں، وہ جو میرے دوست ہو جاتے ہیں، ان کو پھر کوئی خوف اور غم نہیں رہتا ہے، ان کے دل میں سیر کر دیتا ہوں، وہ دل کے امیر ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی ادھر کا خوف ہے نہ کوئی آگے کا خوف ہے، یہ ہیں پکے سچے مومن، یہ ہے متقی پرہیزگار، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، اس دنیا میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، یہ میرے کلمے ہیں، یہ بدل نہیں سکتے اور یہ کامیابی۔ آگے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آج اسی پہ اینڈ کرتے ہیں، سورہ ہود شروع ہوئی ہے، اس میں حضور سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرنے لگے تو قوم کے جو وڈیرے تھے، جو ظالم تھے، لٹیرے تھے، انہوں نے اس سے ایک بڑی پتے کی بات 4 اعتراض کی ہیں قوم نے نوح علیہ السلام پر۔ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ قوم کے وڈیروں نے یہ کہا کہ اے نوح تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، ہم تو تجھے ایک نیرا بشر ہی سمجھتے ہیں، اور
لطف تو تب تھا کہ جو ہم بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان سرداروں سے، ان وڈیروں سے کوئی تیرے ساتھ ہوتے، یہ سارا غریب غربا کمی کمینہ تیرے ساتھ ہے، جن کی کوئی ویلیو معاشرے میں نہیں، جن کی کوئی بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے، یہ کمزور سے لوگ غریب یہ تیرے ساتھ ہیں، کوئی بڑا ہوتا تو پھر ہم بھی سوچتے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک نفسیات انسان کے اللہ کریم بیان کر، اور قرآن مجید میں ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا چلا ہے۔ اس لیے تو اینڈ پہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو فرمایا فصبر ان العاقبۃ للمتقین، پیارے بس صبر کیا، عاقبت آخرت تو متقین کی ہی ہے۔ نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ ایک تو نیرا بشر نظر آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تیری حالت یہ ہے کہ سارے کمی کمینے جو ہیں وہ تیرے ساتھ ہیں، کوئی تکڑا آدمی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی تیرے پاس ہوتی نا دولت ہم سے بڑھ کے ہوتی، تیرے کوئی محل ہوتے، کوئی تیرے جائیداد ہوتی کوئی اتنی بڑی، پھر بھی ہم سوچتے بھی ہاں یار بڑا امیر آدمی، یعنی ان کی سوچ کا، ان کا معیار کسی کے بڑے ہونے کا دولت تھی۔ مصیبت ہے یہ دولت، خدا اس کے ساتھ عقل سلیم دے تو یہ پھر بھلے کیے۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا پہ ہم زور دیتے ہیں، اس کی بھلائیاں اللہ سے مانگو، خالی دولت نہ مانگا کرو، یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کے، اڑا کے رکھ دیتی ہے انسان کو، کہیں کا پھر نہیں چھوڑتی۔ فرعون سے بھی بڑا کوئی بادشاہ تھا، نمرود جتنی بھی دولت اور قارون جتنے بھی خزانے تھے کسی کے پاس، کیا اثر ہوا ان کا؟ کیا ہم نے کر دیا؟ میں خزانوں کے دبا دیا اس کو زمین میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ آئے گا آگے 20ویں پارے میں، یہ بھی آ رہا ہے قارون کا واقعہ بھی، خیر وہاں بیان کریں گے۔ اب یہاں اس کو ختم کر دیں بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم یہ واقعات پڑھ پڑھ کے نبیوں کے پچھلوں کے سنا رہا، پیارے اس لیے تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ تو بڑوں سے جب بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کو پھر بڑوں کے واقعات سنا کے اس کے دل کو اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یا نوح علیہ السلام کو قوم نے جب یہ کہا کہ تیرے اندر یا کوئی ہم سے کوئی یا تو دولت تیری زیادہ ہوتی پھر بھی ہم کوئی سوچتے، وہ بات بھی نہیں ہے، تو بھی غریب ہی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تو تجھے ویسے جھوٹا ہی اللہ یار 4 باتیں سننا پڑی نوح علیہ السلام، تو نرا ہماری طرح کا بندہ ہی ہے، کھاتا پیتا تیری بھی اولاد ہماری اولاد، کیا فرق ہے؟ دوسرا تیرے ساتھ کوئی بڑے تو ہے نہیں، یہ سارا کمین قسم کے لوگ تیرے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ تو ہے ہی جھوٹا، کس لیے تجھے مانے، تیرے پیچھے کیوں لگ جاؤں؟ یہ بیٹے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفسیات، یہ چیزیں ہیں۔ سر قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، خالی واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ ان واقعات کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی عبرتیں، بڑی بڑی نصیحتیں رکھ دی ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ سوچا کرو، اس کے اندر غور فکر کیا کرو تاکہ تمہارا دماغ صحیح رہے۔ کہیں دولت 4 پیسے آ جائیں تو تمہارے دماغ یہ نہ خراب ہو جائیں جس سے پہلوں کے خراب ہو گئے تھے، اس طرح کہ اپنے دماغ نہ خراب کر بیٹھنا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دولت بڑھتی جائے، انسان جھکتا جائے تو پھر خیر ہے، تو یہ انسان اکڑتا چلا جائے تو تباہی ہے میری۔ یہ پہلوں کا یہی تو وہ وتیرہ رہا کہ انبیاء کے ساتھ بڑوں نے یہی کیا۔ بڑے کیا تھے؟ ذلیل کمینے تھے، اصل میں وہ کمینے تھے۔ اللہ کریم نے جب نوح علیہ السلام کو آپ تبلیغ کر چکے، آپ پیچھے بھی سنا ہے آگے بھی سنیں گے، اخیر جب اللہ کریم نے فرمایا نا تمہیں کشتی تیار کرو، اب جب وہ کشتی تیار ہونے لگی، اس کی تیاری کرتے کرتے بھی 20-22 سال بیتتے تھے۔ نبی کے حوصلے وہ نبیوں کے حوصلے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں بھی دعا مانگتے یار اتنے میں پوری ہو جانی چاہیے، یہ کام ہمارا اتنے میں ہو جانا چاہیے۔ جب فرعون کو غرق کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ کریم نے دعا قبول فرما لی۔ دعا قبول ہونا اس کا جب سامنے دعا قبولیت آئی، قبول ادھر ہو گئی تھی، لیکن وقت 40 سال بیتا تھا، تب جا کے فرعون غرق ہوا تھا۔
نوح علیہ السلام جب کشتی کا حکم ہوا، پہلے آپ نے سال کے درخت لگائے، 40 سال ان درختوں کو پالا، پھر ان کو کاٹا، ان کے تختے بنائے گئے، پھر ان کا مکان بنایا گیا۔ کتنا؟ 300 میٹر لمبی وہ کشتی بن رہی ہے، اور اس کی چوڑائی 50 میٹر ہے جو تفسیروں میں ہے، اور اونچائی اس کی 30 میٹر تھی۔ اس کے 3 پورشن بنائے گئے۔ پہلا جو تھا نیچے سب سے، اس میں درندے، وحوش، یہ جو جانور ہیں جنگلی، ان کا جوڑا جوڑا اس حصے میں ڈال دیا گیا۔ جو دوسرا حصہ تھا اس میں چوپائے رکھے گئے، یہ دودھ دینے والے جانور، چرنے والے جانور، ان کو دوسرے حصے میں رکھا گیا۔ پرندوں کو اور انسانوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے اوپر عرش میں رکھا۔ اس طرح کر کے اس کو جو ہے، اس کے اندر آپ نے اپنی ساری امت کو جو اس وقت آپ کے ساتھ تھی ان کو بٹھا لیا۔ اب جب بٹھا لیا، یہاں ایک قرآن مجید اور بات بیان جو کرتا، جو ہم پہلے نہیں بیان کر چکے، وہ یہ ہے کہ قوم اب تمسخر کرے، مذاق اڑائے، اور نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام فرمایا میں ایک مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر تیرے گا۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے، یہ نبوت راہ سے نہیں نہ آئی، اس لیے آپ بڑے ہی بن گئے اور درخان بن گئے، یہ مکان بنانے لگ گئے۔ کبھی کہیں اچھا ادھر یہ ریگستان میں کشتی چلتی ہے، تو کشتی تو چلتی ہے پانیوں میں، تو ادھر پانی تو ہے نہیں، وہ کس لیے بنا رہے؟ طرح طرح کے جو جس کے منہ میں آتا وہ بکواس کرتا چلا جاتا، ہم مزاق پہ مزاق کرتے۔ آپ فرماتے کہ وقت آئے گا ہم مزاق کریں گے، کر لو جو مزاق کرے، وقت آنے والا، یہ نشہ اتر جائے گا۔ خیر وہ وقت آیا جب سب کو آپ نے سوار کر لیا، اللہ کریم نے نشانی دی، تنور سے جب پانی ابلا، نیچے سے زمین کو حکم ہو گیا کہ اپنا پانی ابل دے، ادھر سے بارش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم ہوا، 40 دن مسلسل زمین سے بھی چشمے ابلتے گئے، اوپر سے بھی بارشیں ہوتی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتے چلتے جب پہاڑ ڈوبنے لگے، تو آپ کا بیٹا جو تھا کنان، وہ ایک پہاڑ پہ کھڑا، آپ فرماتے بیٹا اب بھی وقت ہے، سوار ہو جا، غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا ابھی پہاڑ بڑا اونچا ہے، میں نہیں غرق ہونے والا۔ خیر اس کی جب وہ اتنا پانی جو چڑھا، موجیں ایسی ہوتی جیسے ہوتا ہے نا طوفان کی وہ لہریں آتی ہیں، پہاڑوں کی طرح لہریں اٹھتی تھی، سب کچھ غرق ہو گیا، بس وہ کشتی والے بچ گئے۔ کشتی 6 مہینے پوری دنیا کی سیر کرتی رہی، کہاں کہاں پھری، تفسیریں بتاتی ہیں پوری دنیا میں پھری، جہاں جہاں بھی دنیا تھی ساری دنیا میں پھرتے پھرتے 6 مہینے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی، اے زمین تو پانی کو نگل لے، اے آسمان تو پانی برسانا روک لے۔ زمین و آسمان کو اللہ کریم حکم دے رہا، زمین پانی نگلنے لگ گئی، آسمان سے پانی تھم گیا، کشتی کوہ جودی پہ جم گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نوح بڑی برکتوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اب اترا۔ عرض کی میرے مولا تو نے میرے سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے جو ہے نا ان کو میں بچا لوں گا، تو تیری اہل کو بچا لوں گا۔ اللہ کریم میرا بیٹا بھی میری اہل ہی تھا، بیوی بھی ایک میری اور میری اہل ہی تھی، رب نے فرمایا تیری اہل نہیں تھی، ان کے عمل نہیں اچھے تھے، تو وہ غرق ہونے والوں میں غرق ہو گئے۔ آپ نے پھر دعا مانگی مولا کریم میں جو نہیں جانتا تھا تو جانتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ اتارا۔ پھر ان کی نسل آگے چلی، سام، حام، یافس، ان کی اولادیں، یہ علاقہ جو آپ نے پھر الاٹ کیا علاقہ، جب اترے نا آپ نے پھر علاقے الاٹ کیا اپنے بیٹوں کو۔ سام کو دے دیا ایشیا جس میں ہم لوگ آتے ہیں، ہم حضرت سام کی اولاد ہیں، یہ آپ کو نہیں انفارمیشن،
حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس پہ لکھا ہے. اچھا یافس کی اولاد یہ چینی اور یہ آگے جیپنی اور یہ سارے ہو گئے اولاد یافس کی نہ. یہ اولاد ہم ہیں سام کی اولاد اور جو مغرب ہے وہ ہے حام کی اولاد. اور یافس جو ہے اس سے ہوئے ہیں یہ جو یاجوج و ماجوج ہم کہتے ہیں آئیں گے. ان کا 2 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے, وہ بھی کسی وقت تذکرہ الگ ہم کریں گے. یاجوج و ماجوج کا وہ یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ ان کی نسل سے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی وجہ سے پھر اس زمین پھر آبادی چلی, پھر سلسلے چلتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ذوق کے ساتھ سننے کی پڑھنے کی ان مجلسوں کو قبول فرمائے. اب تو اس محبت چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے. ذرا جم کے آئے, ذوق سے آئے, ہر رات نعال والا لے کے آئے, وقت سے آیا کریں. اگر نماز آپ کہتے ہیں 7:45 ٹھیک ہے تو جا کے ہم 7:45 شروع کر دیتے ہیں, ورنہ 7:30 ہم نے پڑھ دیا تو 7:30 ہی چلنی چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوہ. اے مولا کریم ہمیں قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما. اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اور ایک ایک جز سے ہمیں جزا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ.